الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأهلا وسهلا بالإخوة الكرام، وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس أيها الأحبة الكرام هي إن شاء الله في ميزان حسناتكم عند الله جل وعلا. يقال في ختام المجلس: قوموا مغفورا لكم. احباب گرامی، شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا: بھائیوں، آپ کو ہم اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت ہے ہماری ان مجلسوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکون و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور مجلس کے آخر میں ان سے کہا جاتا ہے: اب تم جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی۔ قوموا مغفورا لکم، تم اٹھو اس مجلس سے اس حال میں کہ تم گناہوں سے اب پاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ شیخ نے کہا کہ یہ مجلسیں ہمارے میزان حسنات میں، ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن ہوں گی۔ یہ مجلسیں بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی فضیلت والی مجلسیں ہیں۔ أيها الكرام، يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض وجعل دوران هذا الكون على 12 شهرا. هذه 12 هي الأشهر المعروفة، جعل الله جل وعلا منها 4 حرم ومحرمة ولها مكانة عظيمة، هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وهذه سرد متتابعة، ثم الشهر السابع وهو شهر رجب. فهذه 4 حرم لها حرمة قديمة وفضيلة عند الله جل وعلا. نهى الله جل وعلا فيها وفي سائر الأشهر عن ظلم النفس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك يا عبد الله بمعصية الله جل وعلا، بفعل المعاصي وارتكابها، بل احرص في هذه الأشهر على طاعة الله جل وعلا، احرص على توحيد الله جل وعلا وعلى إخلاص العبادة له، واحرص على متابعة السنة، وابتعد عن الشركيات والبدع وعن تعليق التمائم والحجب وعن كل ما يخل بتوحيدك وعبادتك. اجعل عبادتك لله وحده خالصة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. احباب گرامی، شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا کہ بے شک مہینوں کی تعداد جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے کتنی ہے؟ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کا جو دورانیہ رکھا ہے وہ 12 رکھا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ رب العالمین کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہے، جن میں سے شیخ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے بھائیوں؟ حرمت والے۔ حرمت والے مطلب ان کا الگ ہی مقام ہے، اور ان میں ہمیں جو ہے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان مہینوں میں ہمیں اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور سے ان مہینوں میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ نے کہا کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے 3 لگاتار آتے ہیں۔ کون بتائیں گے؟ بتاؤ۔ رمضان نہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں سے 3 لگاتار آتے ہیں۔ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، 2 آخر کے اور ایک پہلا، اور ایک بیچ میں آتا ہے۔ کون سا مہینہ ہے وہ؟ شعبان اور جمادہ کے بیچ میں ہے وہ، کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہم سب یاد کر لیے نا کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کہا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ ظلم کا کیا معنی ہے؟ ظلم کا معنی یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ گناہ کرنے سے بچنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان ایام میں، ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، شرک سے بچو، ہے نا، جو بھی چیزیں عبادت میں خلل ڈالنے والے ان سے بچو۔ اسی طرح سے ظلم کسی اور پر نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا مال نہ چراؤ، کسی کو برا بھلا نہ کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حرمت والے مہینوں میں جو ہے اور زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں، اور زیادہ بچنا ہمارے اوپر ان مہینوں میں ان سے واجب ہو جاتی ہے۔ تو تمام گناہوں سے ہمیں ہر مہینے میں بچنا ہے، لیکن شیخ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر کہا ہے کہ ان میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اس 4 کو ہم نے جان لیا۔ اور پھر میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو خصوصی طور پر ہمیں حکم دیا ہے کہ اس میں ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے اپنے نفس پر اور لوگوں پر بھی، اور ہر طرح کی شرکیات، خرافات اور بدعات سے ہمیں اس مہینے میں خاص طور پہ بچنا ہے۔ هذا الشهر الذي نحن فيه الآن شهر الله المحرم، من فضائل هذا الشهر أن الله أضافه إلى نفسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، فهو شهر محرم، شهر الله المحرم، فهو شهر فاضل وشهر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأفضل الصيام التطوع بعد رمضان أن يصوم المسلم في هذا الشهر، يصوم ما يتيسر، يصوم كل الشهر أو أيام معدودة أو الاثنين والخميس أو الأيام البيض، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو إذا كان عليه قضاء يحرص أن يكون في هذا الشهر. فإن عجز فلا يترك صيام يوم عاشوراء يوم 10 من محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، صيام يوم يكفر الله به ويغفر الله به ذنوب سنة ماضية. ثم كذلك إذا صام المسلم يوم عاشوراء فإنه يستحب ويسن أن يصوم تاسوعا، يعني تصوم 9 و10، يوم تاسوعا يوم الاثنين القادم، وعاشوراء يوم الثلاثاء القادم. فلنحرص على صيام يوم واحد فيه أجر عظيم يكفر الله به سنة كاملة. فإذا أراد المسلم أن يصوم يوم 9 و10، وإذا ما قدر يقول عندي عمل أو شغل أو لا أستطيع فلا يفرط في صيام يوم عاشوراء يوم الثلاثاء القادم، ففيه أجر عظيم عند الله عز وجل. میرے بھائیوں، شیخ احمد نے کہا کہ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ محرم ہے۔ اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شہر اللہ، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے بھائیوں؟ عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ چل رہا ہے جو کہ محرم ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی جانب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ المحرم، ہے نا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ، اللہ رب العالمین کی طرف جس کو منسوب کیا جائے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ جیسے خانے کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ کہا جاتا ہے نا۔ اس طرح شہر اللہ کہا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے نا۔ تو شیخ نے کہا کہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اضافت اپنے جانب کی ہے۔ ایک طرح سے اس کی فضیلت میں سے ایک یہ فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ کیا سمجھے اس حدیث سے؟ کہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مطلب اس مہینے میں ہمیں جتنا ممکن ہو اتنے روزے رکھنا چاہیے۔ چاہے اگر کوئی انسان پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جو ہے جائز ہے،
بلکہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اگر کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے نا اس مہینے میں، تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کسی کے روزے جو ہے پہلے رمضان کے چھٹے ہوئے ہیں، اس مہینے میں اس کو پورا کرتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ عام دنوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، صیام داؤد جس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے ہر مہینے کے جو درمیان کے 3 دن ہے یام بیس کے روزے، اس میں اگر کوئی رکھتا ہے رکھے، بہت اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جتنا بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شیخ نے کہا کہ اگر ہم پورے مہینے میں روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم سے کم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کا ضرور اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے ایک دن کا روزہ ہم رکھیں گے، 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ، پورے 1 سال گزشتہ میں جو آپ کو گناہ ہوئے اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ ٹھیک ہے بھائیوں، تو یہ دن کب آ رہا ہے؟ عاشورہ کا روزہ کب ہوگا؟ عاشورہ کا دن انشاءاللہ منگل کو، یوم الثلاثاء کو عاشورہ کا روزہ ہوگا۔ شیخ نے فرمایا یہاں پہ کہ مسنون یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان جب عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس سے پہلے بھی ایک دن کا روزہ رکھے، اس کو تاسوعہ کہا جاتا ہے، 9 محرم کو تاسوعہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہود رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ یہود رکھتے ہیں، وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں تاسوعہ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مطلب اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہے نا، تو اس کے ساتھ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے 9 محرم کا بھی روزہ ہمیں رکھنا مستحب ہے، ہمارے لیے مسنون ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پورے مہینے میں روزے کا اہتمام کریں، اگر نہیں کر سکتے کم سے کم عاشورہ کا روزہ اس کے پہلے ایک دن کا روزہ ہم رکھ لیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اور شیخ نے کہا کہ جو عاشورہ کا دن ہوگا وہ منگل کو ہوگا، اور تاسوعہ کا دن کون ہوگا؟ اس سے پہلے ایک دن سوموار کا دن جو ہوگا وہ تاسوعہ کا دن ہوگا۔ یہ دونوں دن ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ نعم شیخ۔ كما ذكرت قبل قليل أن المسلم ينبغي أن حتى يقبل عمله أن يحرص على أمرين: أن يكون العمل لله خالصا لله، الأمر الثاني أن يكون صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تصوم لله وتصلي كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي لله وأيضا تكون صلاتك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لله جل وعلا لا بد أن تكون لله خالصة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. الأمر الثاني صوابا على سنة رسول الله، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فركن قبول العمل، لا يقبل الله أي عمل إلا بإخلاص لله وصواب على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى لزوم السنة في صيام يوم عاشوراء، فهم عظموا هذا اليوم وصاموا هذا اليوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم موسى شكرا لله، وصامه محمد صلى الله عليه وسلم كما صامه موسى شكرا لله عز وجل. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالمسلم صاحب السنة يصوم ويصلي ويزكي ويحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي ببدع، إلا أن هناك طائفة من الطوائف قبحهم الله وأخزاهم، وهم الرافضة الشيعة، صاروا في يوم عاشوراء يضربون أنفسهم بالحديد ويضربون أنفسهم بالسكاكين ويدمون رؤوسهم وظهورهم، وادعاء وحزنا على قتلهم أو على قتل الحسين بن علي بن أبي طالب. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا الفعل، فإذا مات الإنسان وذكرى موته لا يشرع النياحة والبكاء عليه في الأنبياء والصالحين، فكيف بمن كان بعدهم؟ أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
النياحة على الميت هذه من أمور الجاهلية، فشخص يعني من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لا يجوز لنا الحزن ولا ضرب الخدود ولا الظهور ولا الرؤوس في يوم موته، واتخاذ ذلك يعني أمرا من الدين لمدة 1400 سنة. هذا كله من الخزعبلات والبدع أدخله أهل الضلالة والبدع من أجل أن يشوهوا صورة الإسلام عند الغرب. يقولوا انظروا إلى الإسلام حتى ينفر الناس من دين الله جل وعلا، وكما يحصل عند أهل البدع والمتصوفة من العبادات والطقوس البدعية ينشرها ويدعمها أهل البدع أهل الكفر من أجل أن يشوهوا صورة الإسلام. وإلا الإسلام الناصع الإسلام الصحيح بريء من أعمال الرافضة والصوفية والمبتدعة كلهم، وهو غض طري كما أنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احباب گرامی، شیخ محترم نے کہا کہ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. کسی بھی عمل کے اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں بھائیوں؟ کتنے شرطیں ہیں؟ کسی بھی عمل کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. جو بھی ہم کام کریں، چھوٹا یا بڑا جو بھی کام ہم کریں، وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں. اور دوسری شرط ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. اگر ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہے اور ہمارا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے تو ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک کم ہے تو اللہ کے یہاں ہمارا عمل مقبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگا، ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. تو عمل کے قبول ہونے کی کتنی شرطیں بھائیوں؟ دو شرطیں. کون کون؟ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہے نا. یہ دونوں شرطیں ہیں، ان کو ہم یاد رکھیں. پہلے بتائی گئی الحمدللہ، لیکن ہم بھول جاتے ہیں تو ہم ان کو یاد رکھیں اور جان لیں کہ اخلاص اور متابعت یہ دونوں شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے. ان کے بغیر ہمارے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے مقبول نہیں ہوں گے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت کو ہدایت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو لازم پکڑنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ہمیشہ ہر حال میں اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ لازم پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں. مثال کے طور پر شیخ نے کہا کہ عاشورہ کے روزے ہم رکھتے ہیں تو یہ عمل ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ عمل اسی طرح سے ہے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دیا تھا فرعون اور اس کے لشکر سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اے لوگو تم بھی روزہ رکھو اس دن، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بتائی اس کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتباع کرنے کی توفیق ہر معاملے میں دی، اور عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. بلکہ ہم تمام معاملات میں، کھانے میں، پینے میں اور ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے علاوہ شیعہ، روافض اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، جیسے ہی اب محرم کا دن آتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کتنے بدعات، خرافات اور ایسے ایسے چیزیں، ایسے ایسے امور جو ہے اسلام کے نام پر وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر کے غیر مسلم یہ سوچتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. شرماتے ہیں غیر مسلم خود ہم کو اور آپ کو دیکھ کر کے اس مہینے میں، اور بولتے ہیں کہ یہ اسلام ہے تو ہمارا جو دین ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور میرے بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیں، اور جو بڑے بڑے جو مؤتمرات اور کانفرنسیں ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ جو مغربی لوگ ہیں، جو
یعنی غیر مسلم لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اعدائے اسلام جو ہیں، وہ اس کو دعم اور مساندت پیش کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس کی وہ مدد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کام اور عام ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر لوگ دیکھیں گے صحیح اسلام تو صحیح اسلام کو دیکھنے کے بعد کوئی اسلام سے پیچھے نہیں رہے گا. لیکن جب ملاوٹ والا اسلام جو آج اسلام کی طرف منسوب کرنے والے بہت سارے لوگ ہے نا انجام دیتے ہیں، کوئی نوحہ اور ماتم کرتا ہے، کوئی جو ہے اس مہینے کو پا کر کے غم اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، کوئی تعزیہ بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، سبیل اللہ، یہ ساری اور چیزیں جو طرح طرح کی بدعات اور خرافات اس مہینے میں انجام دی جاتی ہیں، ان کو جو ہے یہ ملاوٹی اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ماتم اور نوحہ مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بہت بڑا مقام تھا ان کا، بہت بڑی فضیلت تھی ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھے پہ لے کر کے جو ہے چلا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ جو ہے روتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے جا کر کے ان کو اپنے گود میں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو جو ہے اپنے منہ میں لیا کرتے، چوسا کرتے تھے. مطلب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان کے قتل پہ، ان کے شہادت پہ ماتم کیوں کیا جانا اور اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے نا. آج کل جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کس طرح سے اس دن میں جو ہے بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں اور طرح طرح کی شرکیات اور دیگر چیزوں سے جو ہے وہ ان دنوں کو جو ہے وہ گندا کرتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزے اس مہینے کے کون ہیں؟ رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے ہیں. کم سے کم ہمیں عاشوراء اور تاسوعاء کا روزہ رکھ لینا چاہیے. ایک دن کا روزہ رکھنے سے ہمارے سال بھر کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اسلام تو بالکل صاف اور شفاف ہے، لیکن دشمنان اسلام نے اس اسلام کو گندا کرنے کے لیے جو اسلام کے نام پر لوگ جماعتیں بنائے ہو، ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کو جو ہے تعاون دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے اور کام کریں اور دشمنان اسلام میں جو اسلام کے تعلق سے امیج ہے وہ امیج خراب ہو. تو شیخ نے کہا کہ ایک طائفہ جو ہے، ایک گروہ جو ہے اسلام کے نام پہ، وہ ان دنوں میں جو ہے بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے شیعہ کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہی میں سے کہتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں بہت سارے بدعات اور خرافات ان شیعوں اور رافضیوں کو کی دیکھا داکھی جو ہے کرتے ہیں. آج جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہیں، وہ بھی میرے بھائیوں تعزیہ اور اس طرح سے گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا، گھوڑوں سے مراد مانگنا، اس طرح سے اور دیگر چیزیں بنانا اور ان سے جو ہے مانگنا، اس طرح کے بہت سارے خرافات وہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کا تعلق اہل سنت والجماعت میں، وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی دیکھا داکھی اور جو علماء سو ہیں ان کے بات کی جو ہے تکمیل میں وہ اس طرح کے بدعات اور خرافات ان کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، جو کہ میرے بھائیوں شیخ نے کہا کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اسلام بہت صاف اور شفاف ہے، اسلام کی امیج بہت ہی جو ہے اچھی اور خوبصورت ہے، لیکن دشمنان اسلام نے اسلام کو گندا کرنے کے لیے، اسلام کی تصویر کو جو ہے دھندلا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں میں عام کی اور لوگ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. أسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما والتفرق بعده تفرقا معصوما، وأن يكتب أجركم ويضاعف مثوبتكم، وأن يرزقنا وإياكم رزق الحلال، وأن يهدينا وإياكم للإسلام والسنة، وأن يثبتنا جميعا عليها. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. میرے بھائی شیخ محترم نے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو کشادہ رزق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اور ہم سب کو سنت اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. شیخ محترم نے اور بہت ساری دعائیں کی اور آج کا اپنا درس ختم کیا. ہم شیخ محترم کا تہ دل سے شکر گزار ہیں آپ سب کی طرف سے اور مکتب کے ذمہ داروں کی طرف سے. شکر جزیلا.